مودودی رحمہ اللہ بہت عظیم ہستی گزری ہے. اس کا نام بھی بہت بڑا ہے اور نام سے کام کئی گنا وسیع ہے. اس نے ایک طرف تو بہترین لٹریچر اس پوری انسانیت کے لیے، اس کے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور اس دین کی تجدید کے لیے ایک بہت بہترین لٹریچر دی ہے. تفہیم القرآن کی طرف بہترین تفسیر، اور پھر ان کے ایک ایک کتاب. اب دیکھیں، اب پردہ اٹھا کے دیکھیں، اب مسئلہ قادینی مسئلہ اٹھا کے دیکھیں، اب اور جتنی کتابیں، ہر کتاب اپنی جگہ پہ انسان کی بہترین رہنمائی کرتے. دوسری طرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جماعت اسلامی کے طرح ایک منظم اور بہترین تنظیم اس امت کو ایک احسان کر کے مولانا مودودی نے دیا ہے. لیکن میں اس پوری تاریخ کو، مولانا مودودی کی تمام خدمات کو اس ویڈیو کے اندر ذکر نہیں کر سکتا ہوں. میں صرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جو حاضر دماغی، حاضر جوابی اور اس امت کو جو ایک مشن، ایک ویژن جو دیا ہے، اس حوالے سے مختصر بات کرتا ہوں. اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جب قادینیوں کے خلاف قادینی مسئلہ جو کتاب ہے، جو بہت بہترین کتاب ہے، ممکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس ہو بھی، جن کے پاس نہیں ہے تو یہ بہت بہترین کتاب ہے. جو بھی ختم نبوت کے اس میدان میں کام کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی دل میں درد ہو، جذبہ ہو، ان کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے. تو جب بھی یہ کتاب مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھ دی تو اس کی پاداش میں اس وقت حکومت کے اندر جو قادیانی لوگ موجود تھے، جو قادیانی لابی، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ کو پکڑ لیا، جیل میں ڈالا اور پھر پھانسی کی سزا سنائی، حتیٰ کہ پھانسی کے کپڑے بھی پہنائے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ سے لوگوں نے کہا کہ تم رحم کی درخواست کرو. مولانا مودودی نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا کہ موت اور زندگی کے فیصلے زمینوں پہ نہیں، آسمان پہ ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو سامنے میرے موت کا فیصلہ ہوا، اللہ نے اگر میرے موت کا فیصلہ کیا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت، مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے. ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. ایک بہترین عقیدہ ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جملے کے اندر جمع کیا، اور پھر جا کے آرام سے سو گیا، خراٹے لے رہے. اور وہ جیلر کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کبھی کسی قیدی کو نہیں دیکھا کہ جس کو پھانسی کی سزا سنائے اور اس طرح آرام سے سو رہا ہو. آرام سے جا کے سو گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پھانسی کی سزا عمر بھر قید میں پہلے تبدیل ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ نکل آئے، عزت کے ساتھ بری ہو گئی. اور اس طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے 1963 کے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ اس ایک موچی دروازے کے اوپر ایک جلسے میں، ایک پروگرام میں جس میں ہزاروں لوگ موجود تھے، پہلے تو حکومت نے اس کے اوپر اسپیکر کی پابندی لگائی اور شورش کشمیری نے مولانا مودودی سے پوچھا کہ مولانا کیا کریں گے، حکومت کا مقابلہ کریں گے؟ کیونکہ اسپیکر تو آپ کو بربر نے کیا، یا جلسہ منسوخ کریں گے؟ اس نے کہا نہیں، نہ حکومت سے کوئی مقابلہ کریں گے، نہ لڑیں گے، اور نہ جلسہ منسوخ کریں گے. کہا اسپیکر کے بغیر کیسے چلائیں گے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے فرمایا انشاءاللہ وقت بتائیں گے کیسے چلائیں گے. اور جلسہ جب شروع ہوا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے 12 نقیب مقرر کی اور اس پورے جلسے کو 12 نقیبوں کے ذریعے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے وہ جلسے کو سنایا. وہ اس کو سناتے پورے جلسے نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی تقریر کو سن لیا. لیکن اس وقت کے جو دہشت گرد لوگ تھے حکومت کے اندر، ان کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. اس نے آگے بڑھ کے اس جلسے کے اوپر جو موچی گیٹ کے اندر جلسہ ہو رہا تھا اس کے اوپر فائرنگ کی. اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے بہت قریبی ساتھی اللہ بخش شہید ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی شہادت قبول فرمائے. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پہ گفتگو جاری رکھے. صرف چند لوگوں نے جا کے اللہ بخش شہید کو اٹھایا اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ سے لوگوں نے کہا کہ ٹارگٹ آپ ہے، آپ بیٹھ جائے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں بیٹھ گیا تو کون کھڑا رہے گا؟ اور اسی طرح تقریر جاری رکھی اس نے
اور کوئی اس نے اس کو کوئی چیز خاطر میں بھی نہیں لائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے ایک اور جملہ بہت مشہور ہے کہ جب کھانا کھا رہے تھے اور کس نے اس کو سالن اور زہر ڈالا تو پھر کہا جی مولانا برتن صاف کرنا سنت ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جان بچانا فرض ہے، برتن صاف کروں گا ویسا نہیں کہ جان سے چلا جاؤں، جان بچانا فرض ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ان لوگوں کی جو رہنمائی کی ہے ایک ایک بات میں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ عالم ربانی تھے۔ کبھی دیکھو کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی اتنے تصانیف آپ دیکھیں، تفہیم القرآن تفسیر دیکھیں، لیکن اس پورے لٹریچر کے اندر کسی جگہ پہ کسی عالم کسی آدمی کے خلاف ذاتی کو اس نے کوئی بات نہیں کی، اور حتیٰ کہ علماء نے اس کو ضال مضل گمراہ اور کیا فتوے لگائے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دی۔ اور انہی علماء کی مسجدوں میں جاتے تھے، جمعہ اس کے پیچھے پڑھتے تھے، اس کی تقریر سنتے تھے جو ان کو ضال مضل و گمراہ کہتے تھے، اور لوگ اسے کہتے تھے کہ مولانا فلان عالم آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، فلان یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جانے وہ اللہ جانے، اللہ کے دربار میں خود اپنا جواب سوچیں گے۔ اور کہا کہ میں ان باتوں میں لگ گیا تو پھر میں جو دین کا کام کر رہا ہوں اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جو پیغام دیا، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چاہ جاؤ، پوری دنیا پر چاہ جاؤ، پوری دنیا پہ چاہ جانے کے لیے جو راستہ ہے، جو واحد راستہ ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور تبدیلی کا راستہ ہے، انقلاب کا راستہ، کوئی جو ہے عروج کا راستہ، ترقی کا راستہ، عزت کا راستہ اور کوئی نہیں ہے، صرف یہی قرآن و حدیث ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی یہی بات کی کہ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار۔ تو قرآن کے اندر انسان غوطہ ہو جائے تو انسان کے کردار میں جو جدت پیدا ہو جاتے ہے اسی قرآن کے ذریعے سے۔ اس لیے میں اکثر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ کسی کو اور کچھ بھی یاد نہ ہو اور صرف قرآن ان کو یاد ہو، اس سے بھی بڑا علم کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑی عزت کی بات کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے عزت رکھ دی ہے۔ اب دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے قرآن صرف حافظ ہوتے، کتنا اس کو عزت دی ہے۔ اس سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا کہ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پہ چاہ جاؤ، یہ صرف ایک بات نہیں ہے بلکہ ایک دعوت ہے، ایک ویژن ہے، ایک فکر ہے، ایک اس میں ایک قسم یہ ماٹو ہے، قسم ایک شعار ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جماعت اسلامی اور پوری امت کو دیا ہے کہ دنیا میں اگر عروج چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، قبر کے اندر سکون چاہتے ہیں، موت کے وقت فرشتوں کے استقبال چاہتے ہیں اور پل صراط سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارت چاہیے، اور انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ جنتوں میں رہنا ہو، یہ چاہیے، تو پھر اس کے راستہ یہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ بہرحال مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اپنی برکتوں سے بھر دے، نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ اس کی مولانا کی اس مشن کو ہم جاری رکھیں۔ اور انہوں نے جس طرح خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کام کیا، لوگوں کے فتووں سے بے نیاز ہو کے جو کام کیا، اسی طرح ہم بھی باہمی کشمکش میں مبتلا نہ ہو، ان فرقواریت میں مبتلا نہ ہو، باہمی جنگوں میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے غلبی کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتے وہ ہم کریں، اور کسی کے جوابات کی فکر نہ کرے، کسی کے سوالات کی فکر نہ کرے، کسی کے جو اعتراضات ہیں اس کی فکر نہ کرے، اپنی ویژن کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ لگ رہے۔ کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم کی صلاحیتوں کو، قوتوں کو اللہ دین کے غلبی کے اللہ استعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔